السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ایک عظیم الشان ملک ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی اور لاکھوں قربانیاں دی گئیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ تو در حقیقت 14 اگست یوم تشکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ایسے تمام اقوال، افعال اور کردار سے اجتناب کریں جو اس نعمت کی ناقدری کے زمرے میں آتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں آتے ہوں۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں ایک ایسی آزاد ریاست حاصل ہو جائے کہ اس میں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے، جو ایک خالص اسلامی ریاست ہو، جہاں اسلام کا غلبہ ہو، جہاں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر شعبے، ہر طبقے میں اسلامی احکام و تعلیمات اور قوانین کا بول بالا ہو، جہاں سود، کرپشن، حرام خوری، خیانت، ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب اور بے حیائی سمیت ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں اور جرائم سے نفرت اور بیزاری کی فضا قائم ہو۔ یہ نعمت پاکستان کے حصول کا مبارک مقصد تھا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اور خصوصاً یوم آزادی کے موقع پر تو یہ مقصد خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی ہر سال یوم آزادی کا آنا در حقیقت ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ تصور تر و تازہ کرتا ہے کہ ملک پاکستان جس مبارک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ مبارک مقصد ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں موجود رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے، تر و تازہ رہنا چاہیے، اور اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس مقصد کے حصول میں اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر اظہار ندامت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم پختہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے اس جذبے کو قبول بھی فرمائے۔